السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور وقفے سے پہلے جو اہم بات جاری تھی اس پر میں مزید کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور اس سے پہلے مقدمے میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ دین اسلام کی تعلیمات میں اتنی خوبیاں ہیں کہ زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، زندگی میں ایک کشش پیدا ہو جائے اور مثالی نمونہ بن جائے پوری زندگی، پوری انسانیت کے لیے زندگی مثالی نمونہ بن جائے۔ اب یہ ایک غیبت ہے کہ کسی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا نہیں چاہیے کہ اگر اس کو اس طرح کا تذکرہ معلوم ہو جائے تو وہ ناگوار گزرے گا، برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ یہ اصول ہے، اس اصول کی خلاف ورزی غیبت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، اگر آج کے معاشرے کو آپ دیکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ بھئی منہ پر بات کہہ سکتے ہیں تو اس میں تو اور زیادہ برائی ہے۔ آپ نے طعنہ دیا، کسی کی برائی بھی ذکر کی تو آپ نے طعنہ دیا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو طعنہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو پیٹھ پیچھے برائی کرنا یا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ دوسرے کو ناگوار گزرے، تو یہ تو غیبت ہے۔ اور اگر منہ پر آپ طعنہ دیتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، تو یہ طعنہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم نے طعنہ دینے والے کے لیے بھی بربادی ہو، ہلاکت ہو، اس طرح کی وعید بیان کی ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو غیبت کرنے والے ہیں ان کی بھی ہلاکت ہو، ان کی بھی تباہی ہو، اور جو منہ پر طعنہ دیتے ہیں، سامنے طعنہ دیتے ہیں، کسی کو شرمندہ کرتے ہیں، کسی کا عیب بیان کرتے ہیں اور اس کو شرمندہ کرتے ہیں، تو ان پر بھی ان کی بھی ہلاکت ہو، ان کی بھی برائی ہو، ان کی بھی تباہی ہو۔ تو قرآن کریم نے تو دونوں گناہوں کی شناعت بیان کی ہے، دونوں گناہوں کی برائی بیان کی ہے۔ تو یہ بات اصل میں سند جواز فراہم نہیں کرتی۔ کسی چیز کو جائز بنانے کے لیے یہ حیلہ نہیں بن سکتا کہ میں ان کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں، تو یہ کوئی جواز کی وجہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ان کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں میں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سچ مچ یہ برائی ان کے اندر موجود ہے تو بھی کیا ہم بیان نہیں کر سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سچ مچ اگر برائی ہے تبھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر سچ مچ برائی نہیں ہے پھر تو یہ غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے، تہمت بھی ہے، افترا پردازی بھی ہے، بہتان تراشی بھی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان ترازی ہے، تو تہمت کا گناہ بھی ہوگا۔ اگر ان کے اندر یہ بات نہیں ہے تو غیبت کی غیبت بھی ہوگی اور تہمت کا خطرناک گناہ بھی سرزد ہوگا۔ تو اگر یہ بات نہیں ہے تو غیبت کی تعریف تو بہر صورت پائی جا رہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو اگر اس میں موجود ہے پھر تو غیبت ہے۔ سچ مچ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے پھر تو غیبت ہے، اور غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف خطرناک گناہ کبیرہ ہے کہ انسان اپنا بھائی ہو اور مردہ بھائی ہو اور اس کا وہ گوشت نوچ نوچ کر کھائے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ اگر زندہ بھائی ہوتا اور اس کی گوشت نوچ کر کھاتا تو وہ اپنا دفاع کر سکتا تھا، لیکن مردہ بھائی تو اپنا دفاع کرنے سے بھی قاصر ہے، اور اس کا گوشت پھر نوچ نوچ کر کھانا، یہ ایک بے بس انسان کے لیے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، اور جسم ویسے ہی
مرا پڑا ہوا ہے، تو کتنی گھناؤنی بات ہے۔ پھر یہ حرکت کتنی گھناؤنی ہے، اس کا اندازہ بھی قرآن کریم کے اس اسلوب سے ہوتا ہے کہ یہ حرکت کتنی گھناؤنی ہے، کتنی نفرت انگیز کام ہے اور گھناؤنا کام ہے، اور کتنی گھناؤنی حرکت ہے کہ مردار بائی کا گوشت کوئی نوچ کر کھائے۔ اول تو اس سے گھن آتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کسی کی بے حرمتی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ برائی بھی پوشیدہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بے بس لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ لاش اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تگدو نہیں کر سکتی، لڑ نہیں سکتی، اور تم اس کو نوچ کر کھا رہے ہو۔ تو یہ کیا بہادری ہوئی کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو اس طرح بے بس ہے، تو جو انسان موجود نہیں ہے وہ مردار لاش کی طرح ہے، اور اس کی غیبت کرنا وہ اتنا ہی بڑا گھناؤنا کام ہے اور برا کام ہے، نفرت انگیز کام ہے، قابل نفرت کام ہے کہ مردار بھائی کا گوشت انسان کھائے۔ تو اس میں چند در چند برائیاں ہیں۔ ایک تو ایسا کام ہے جو گھناؤنا ہے، ایسی حرکت ہے جو گھناؤنی ہے۔ پھر کوئی جس کام سے گھن آتی ہے ایسا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور پھر ایسی بس چیز ہے کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اس بے بسی سے تم فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گھناؤنا کام تم کر رہے ہو۔ تو اس سے قرآن کریم کے اسلوب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو یعنی یہ سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات بھی کہتے ہیں اور اس سے سند جواز حاصل کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں ایسے بھی ہیں، عالم نما لوگ بھی ہوتے ہیں، العیاذ باللہ العلی العظیم، وہ یہاں تک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں شکایتاً نہیں حکایتاً میں کہتا ہوں۔ تو یہ جملہ بھی میں نے کہتے ہوئے سنا۔ اب غیبت کے لیے یہ الفاظ کی جو ہیر پھیر ہے، الفاظ کے الٹ پھیر سے حقائق کا مفہوم بدلا نہیں کرتا، تو وہ غیبت غیبت رہے گی۔ آپ جو ہے اس کا نام آپ اگر شراب کا نام جو ہے وہ شربت رکھ دیں تو وہ شربت تھوڑی بن جائے گی، شراب ہی رہے گی وہ۔ اگر آپ ایک ناپاک چیز کا نام پاک لکھ دیں، اس میں یہ پاک پانی ہے پیشاب کے اوپر لکھ دیں، تو کیا یہ لکھ دینے سے پاک بن جائے گا؟ العیاذ باللہ العلی العظیم، ہرگز نہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں کہ ہم کبھی تاویلیں ڈھونڈتے ہیں اور الفاظ کے الٹ پھیر سے ہم اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں، اس سے گناہ کا وجود ختم نہیں ہو جاتا، یا برائی کسی چیز کی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بہت بری حرکتیں ہیں کہ گناہوں کے لیے انسان جو ہے جواز کی تاویلیں ڈھونڈے۔ انسان کو چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے قرآن اور سنت کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیر کر دے، بالکل سر تسلیم خم کر دے کہ بھائی میرے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے یا ہوتا رہتا ہے، لیکن میں اس کے جواز کے لیے میں تاویل نہیں ڈھونڈوں گا۔ یہ عبدیت کے خلاف ہے، بندگی کا شیوا نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی تاویلیں کر کے اس کو جائز بنانے کی کوشش کرے۔ اس میں ایک تکبر بھی ہے اور اس میں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی مذموم سازش بھی نظر آتی ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو اور کتنی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں کہ برائیوں کی اصلاح کرنا بھی ہم نہیں چاہتے۔ آج ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ غیبت کا گناہ کہاں کہاں کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ جس گناہ کے بارے میں دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اب اگر سوسائٹی میں کوئی زانی ہو اور زانی ہونا اس کا مشہور ہو جائے تو کوئی قوم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مذہب اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ریلیجن اس کو قبول نہیں کرتا۔ کسی ریلیجن میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، یا اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ پوری سوسائٹی میں بدنام زمانہ ہوتا ہے۔ تو اب زنا کا مرتکب نعوذ باللہ اگر کوئی ہو تو اس کو
ہمارا معاشرہ کتنی برائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن غیبت کا مرتکب، غیبت کا ارتکاب ہو رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک غیبت چل رہی ہے، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر کسی کے بارے میں، پھر کسی کے بارے میں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بس جناب غیبت ہو رہی ہے اور قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے اور گناہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ کا ارتکاب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے تقدس میں کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا، العیاذ باللہ۔ ایک کالر سے میں بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی آپ کا بیان سن رہے تھے اور ایک سوال ذہن میں آیا، جی ماشاءاللہ، تو اس کے فرمائیے۔ بارے میں تھوڑی آپ وضاحت کریں کہ غیبت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اگر کسی کی کوئی برائی ہے جی تو آپ اس کی برائی کو چھپائیں تو اللہ آپ کی برائیاں چھپائے گا، جی لیکن اس میں آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر فرضی طور کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں معاشرے میں اس کی وجہ سے وہ کام فرضی طور وہ کوئی ایسا حرام کام کا کاروبار کر رہا ہے جس سے معاشرے میں سب کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ اس کی جو دیکھیے ایکسیپشنل جو صورتیں ہیں جی اس پر میں نے شروع میں اشارہ دے دیا کہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں، ایکسیپشنل کچھ شکلیں ہیں کہ ان کا جواز ہے، تو وہ اچھا جواز معلوم کر لینا چاہیے۔ تو وہ چند صورتیں ہیں، لیکن وہ اس کا خاص موقع بھی معلوم ہونا چاہیے، اور کس سے جا کے اس کا ذکر کریں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی جو حدود ہیں، اس کی جو گنجائش کی جو حد ہے اس کا بھی علم پورا ہونا چاہیے، اور وہ کیا کیا مواقع ہیں وہ معلوم کرنا چاہیے۔ بعض صورتیں ہیں، اب چور چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، میں نے دیکھا، تو میں اگر مالک سے جا کے یہ نہ کہوں کہ فلاں آدمی جو ہے آپ کے مال میں چوری کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو یہ کہنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے، اور مظلوم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اب وہ ظالم کے خلاف ہی تو بات کر رہا ہے، ظالم کو تو وہ خلاف بات کرنا تو اچھا نہیں لگے گا، تو وہ اس کی برائی ہی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو لیکن قرآن کریم نے ایکسیپشنلی وہ صورت بیان کر دی کہ لا يحب اللہ الجہر من القول بالسوء الا من ظلم، یہ 6 پارے کی ابتدا ہے کہ مظلوم کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن دیکھیے یہ بھی صحیح جگہ پر، مناسب جگہ پر، اور جو اصلاح کر سکتا ہے اس کو کہنا چاہیے، یا جس کا نقصان ہو سکتا ہے اس کو ہم جا کے بیان کریں، اور بلا ضرورت ہر کسی سے کہتے پھرنا اور لگاؤ بجھاؤ کرتے رہنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس سے یہ بات کریں۔ ایک بیٹا، ایک لڑکا ہے مثال کے طور پر، وہ کسی برے راستے کی طرف جا رہا ہے، غلط روی کا شکار ہو رہا ہے، تو اب میں ہر کسی سے کہتا پھروں کہ بھئی یہ غلط ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ برا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ تو اوپر سے ٹھیک ہے لیکن اندر سے بہت غلط ہے، ہاں آپ کا مال چوری کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، اس لحاظ سے کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے چند افراد کو یا کسی خاص فرد کو اگر ہم اطلاع دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر اطلاع دی جائے تو وہ برائی کی اطلاع بھی اگر ہوتی ہے تو بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اب وہ کسی سے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا تو اس کو میں ڈائریکٹ سمجھاؤں، یا پھر اس کے والدین سے میں ذکر کروں، یا اس کے ان اساتذہ کرام سے میں ذکر کروں، ان ٹیچر سے، اساتذہ سے، ذمہ داروں سے ذکر کروں کہ جن سے ذکر کرنے کے نتیجے میں اصلاح کی امید ہے، تو وہاں ذکر کرنا چاہیے۔ اب ایسے فرد کے لیے ہر کسی سے تذکرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک لڑکا آوارہ ہو گیا، خراب ہو گیا، برائی اس کے اندر عام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، اس سے آپ بات نہ کیجئے، آپ اس سے ملنا جلنا آپ چھوڑ دیجئے، یہ چوری کرے گا، یہ چوری کی عادت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، میں نے یہ بیماری اس کے اندر دیکھی ہے، اور یہ کرائم اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس سے لین دین کرنے میں آپ احتیاط رکھیے۔ تو کسی سے کوئی اگر مبتلا ہو سکتا ہے یا اس کے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے فرد سے تذکرہ کرنا بالکل جائز ہے، نقصان سے بچانے کی غرض سے، یا کوئی نقصان میں پڑ سکتا ہے اس کے اندیشے کے پیش نظر اگر آپ کہنا چاہیں تو بھی یہ بات درست ہے۔ اگر اصلاح مقصود ہے تو
ہر کسی کے سامنے اس کو برا بنانے کے لیے، اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو اور زیادہ دوسروں کی نگاہ میں ذلیل و خوار اور برا اور رسوا بنانے کے لیے، تاکہ سارے لوگ اس پر لعنت بھیجتے رہیں اور سارے لوگ اس کو برا سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ اگر مقصود ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ باپ سے کہیں، بڑے بھائی سے کہیں، استاد سے کہیں کہ یہ فلاں بیماری میں نے دیکھی ہے، تو جتنی دیکھی ہے اتنی بتائیں، جتنا مرض نظر آیا ہے اتنا بتائیں، اور جس سے ذکر کرنے کے نتیجے میں اصلاح ہو سکتی ہے اس سے ذکر کریں، یا جس کا نقصان ہو سکتا ہے اس سے ذکر کریں تاکہ اس کو نقصان سے بچایا جا سکے، یا جس سے ذکر کرنے کے نتیجے میں اصلاح کی امید ہے، کریکشن کی امید ہے، صرف اس سے اتنا ذکر کیا جائے، اس میں بڑھا چڑھا کر کوئی بات نہ پیش کی جائے، حقیقت سے بڑھ کر انسان جو ہے زیادہ بیان نہ کرے، غلط بیانی سے کام نہ لے۔ یہاں بھی غلط بیانی بہت خطرناک برائی ہے۔ ایک اللہ والے نے جواب دیا تھا کہ ایک صاحب جو وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں، حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بڑے مظالم ڈھائے، اس کا ظلم مشہور تھا سوسائٹی میں، تو ایک صاحب نے حجاج بن یوسف کا ذکر کرنا شروع کیا، اس میں وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، برائی بیان جب کرنا شروع کرتے ہیں تو حقیقت کے مطابق جو ہے بیان نہیں ہوتا، بلکہ بیان میں اضافہ کر ڈالتے ہیں، نمک مرچ اور مسالے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر جب تک پیش نہ کیا جائے گا اس برائی کو، تب تک وہ سننے والے کو خوبصورت نہیں لگے گا، وہ سمجھتے ہیں اس کو چٹپٹے مسالہ دار بنا کر اور زیادہ برائیاں بیان کر کے بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا جائے، تو وہ بڑھا چڑھا کر جتنا پیش کیا وہ بہتان کے زمرے میں ہے، وہ غلط بیانی کے زمرے میں ہے، جھوٹ کا گناہ ہوگا، بہتان ترازی کا گناہ ہوگا، غیبت کا گناہ ہوگا، تو کئی گناہ ایک ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کئی کبیرہ گناہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، غیبت کا گناہ بھی ہو، بہتان ترازی کا گناہ بھی ہو، الزام تراشی کا گناہ بھی ہو، سب گناہ کبیرہ ہیں، اور سب گناہ جو ہے وہ جمع بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس لیے بڑا احتیاط سے بات کرنی چاہیے، بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو خیر، آپ ابھی تک آپ لائن میں تھے، بہت شکریہ آپ کا، میں نے سمجھا کہ آپ نے فون رکھ دیا اور تفصیل سے آپ ایسے سن رہے تھے، تو امید ہے جواب دیا، مہربانی۔ جی بہت آپ نے اتنا وقت دیا، جزاکم اللہ تعالی خیراً۔ میں تو چاہتا ہوں کہ سوسائٹی سے غیبت ہی کے بارے میں اس قسم کے سوالات آئیں۔ میں اس برائی کا بیان اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی داغدار ہے، زخم ہے، اور خاندانی نظام تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے، رشتہ داروں میں دوریاں، تعلقات اور محبت میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی دعوت میں گئے، دعوت سے جب واپس آئے تو اس کے بعد تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، بہن کسی کے ہاں دعوت پر جانا ہوا تو دعوت سے واپسی پر جناب اس پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثال میں دیتا ہوں، صرف دعوت کا تبصرہ، اور خواتین ماشاءاللہ مزے لے لے کر تبصرہ کرتی ہیں۔ یہ میں کسی فرد خاص کے بارے میں چونکہ یہ بات نہیں کر رہا، ایک اجتماعی اور عمومی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس بنا پر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کی کوئی بات اگر ہم کریں کہ ہماری سوسائٹی میں فلاں بیماری عام ہو گئی ہے تو اس سے غیبت لازم نہیں آتی، کیونکہ کسی ایک فرد کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ عمومی ایک بیماری کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں، تو کسی فرد خاص کی توہین تذلیل ذہن میں نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا خاندانی نظام میں جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، جو برائیاں عام ہیں، ذرا دعوتوں سے واپسی پر کس طرح کے تبصرے شروع ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، وہ فلاں مہمان نئے نئے جو آ گئے تھے انہی کی طرف ذرا نظر تھی، توجہ تھی، انہی کو جو ہے وہ سالن کی بوٹیاں اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے، ہمارا کوئی خیال نہیں رکھا گیا اور ہماری توہین کی گئی، اس طرح کی دعوتوں میں ہم کبھی نہیں جائیں گے، اور بھائی صاحب نے تو بات بھی نہیں کی، اور بھابھی صاحبہ نے تو آج جو ہے وہ ہمیں بھول ہی گئی وہ۔ تو جناب واپسی پر ایک ایک دعوت کے ایک ایک حصے اور کھانے کے ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں، اور کوئی جب لے کے سالن اٹھا کر لے کے دے رہا ہوتا ہے
اس میں کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، کس کا خیال رکھا گیا، کس کا نہیں رکھا گیا، پھر سالن اچھا ہوا یا نہیں ہوا. نہیں، وہ ہماری دعوت بہت اچھی تھی، زبردست تھی. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی دعوت تو کوئی خاص بات اس میں نظر نہیں آتی. وہ سالن میں تو وہ جناب وہ گھی اوپر تیر رہا تھا، اور سالن بھی صحیح نہیں تھا. اس میں باورچی انہوں نے صحیح انتخاب نہیں کیا، باورچی کا صحیح انتخاب نہیں کیا. پتہ نہیں کہاں سے وہ کھانا لے آئے، تو چند پیسے بچانے کے لیے. وہ میں اگر ذکر کرنا شروع کروں کہ کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک یہ باتیں ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں وہاں تک پھر پہنچتی ہے کہ فلاں نے تو تمہارے بارے میں بہت منفی تبصرہ کیا ہے، نیگیٹو تبصرہ کیا ہے. اور آئے دن کہ میرے خالازاد بھائی نے میرے بارے میں کیا بات کی، میں نے اپنے خالازاد بھائی کے بارے میں کیا بات کی، میں نے پھوپھی کے بارے میں کیا بات کی، پھوپھی نے میرے بارے میں کیا بات کی. یہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں. یا فلاں رشتہ دار کے بارے میں نے کیا بات کی، اور فلاں رشتہ دار نے میرے بارے میں کیا باتیں کی. تو وہ پھر چغل خوری کرنے والے، یہاں کی باتیں وہاں پہنچانے والے، وہاں کی باتیں یہاں پہنچا کر تعلقات میں مزید فاصلے پیدا کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی کرشمہ سازی ہوتی ہے، اور غیبت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ العیاذ باللہ ایسی نفرتیں آپس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ نفرت کے لاوے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. دوریاں، فاصلے، یہ صرف زبان کی وجہ سے، زبان کے دو بول کی وجہ سے یہ حالات درپیش ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مسائل کا سامنا ہمیں رہتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مزہ ہی اس وقت تک نہیں آتا جب دعوت سے. کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب نے حضرت مفتی تقی صاحب کو خط لکھا کہ یہ زندگی تو بے لطف ہو جائے، یہ ساز کے بغیر گانا جس طرح بے لطف ہوتا ہے، انہوں نے خط میں لکھا، تو ساز کے بغیر گانا جس طرح بے لطف ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، غیبت کے بغیر زندگی بھی پھیکی معلوم ہوتی ہے. العیاذ باللہ العلی العظیم. تو وہ خارش کی بیماری جب کسی کو لاحق ہو جاتی ہے نا، تو اب کھجائے بغیر زندگی بے مزہ، کھجائے بغیر زندگی بڑی مشکل. تو کھجائے بغیر ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں، کھجائے بغیر مجھ سے گزارا نہیں ہو رہا. لیکن اس بیماری کی اصلاح کرنا زیادہ ضروری ہے، یا کھجانا اس کا حل ہے؟ کھجا کر خون بہہ نکلے، پھر بھی اگر وہ خارش ہو رہی ہو تو پھر وہ کھجانا پسند کرتا ہے. تو یہ ایک غیر صحت مند، خارش زدہ، بیمار شخص کی سوچ ہے کہ جو یہ کہے کہ جس طرح ساز کے بغیر گانا پھیکا ہے، اسی طرح غیبت کے بغیر زندگی بے مزہ ہے. وہ خارش زدہ انسان جس طرح خارش میں لذت محسوس کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں کھجاؤں، اگر نہ کھجاؤں تو مجھے کوئی مزہ نہیں آتا. تو اس کو یہ اگر پتہ ہوتا کہ کھجانے کی جو لذت ہے اور مزہ ہے، صحت کی لذت، صحیح صحت کی لذت کے آگے وہ یہ مزہ ہیچ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ بیمار ذہنیت ہے. تو اللہ تعالیٰ غیبت سے ہمیں بچائیں، اور ہماری زندگیوں میں بے شمار برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ناچاقیاں، دوریاں، فاصلے اور محبتوں میں کمی کی بنیادی وجہ غیبت ہے. اور غیبت کے بغیر زندگی گزاریں گے تو ایک بہترین زندگی ہوگی، اور اس کا حسن چاروں طرف پھیل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.